حضرت علی جو ہمیشہ جب بھی لب ہلاتے تھے حکمت کے موتی ان کے منہ سے نکلا کرتے تھے. ایک آدمی ان کے پاس آیا, عرض کرنے لگا, علی میرے پاس 4 سوال ہیں, اگر چاروں سوالوں کے کافی شافی جواب مجھے مل گئے نا تو پھر میں کبھی کسی سے سوال نہیں کرتا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کرو پہلا سوال کیا. انہوں نے پہلا سوال کیا, یہ بتاؤ اے علی کہ قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے؟ قیامت قریب ہے. کیا فرمایا؟ قیامت, the day of judgment یہ قریب ہے اور موت قریب تر. تو اگر یہ 2 چیزیں ہمارے پیش نظر ہیں کہ قیامت یہ قریب ہے اور موت قریب تر ہے, تو جو چیز قریب ہوتی ہے اور قریب تر ہوتی ہے پھر نہ وہ ذہن سے جدا ہوتی ہے, نہ آنکھ سے جدا ہوتی ہے, نہ زبان سے جدا ہوتی ہے. صحیح. تو منڈے شنڈے بنانے پہ ہیں جی. دنیا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. تکو نا کتنے خوبصورت چاول بنائے بھائی. جو اللہ کس ہمارے یہاں تڑکا لانے پہ ہو, بریانی بنا سو نال. مٹن مٹن والا گوشت ہے, نکا گوشت ہے, موٹا نکا گوشت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تساں میزبان کاشف علی تساں تکی رہا اپنا فیملی یوٹیوب چینل کاشی ڈڈیال. امید کرنے ہیں کہ سارے بھیڑاں بھرا ٹھیک ہو سو, اللہ پاک نے حفظ و امان ہی چو سو. اج موجود ہاں جی اساں 18 پراٹرے مقام پر. تے اج اتھے سالانہ برسی ہے ماسٹر عبدالکریم چودھری محمد ایوب چودھری محبوب حسین کے والد زمان مرحوم پراٹ والے چودھری محمد عرفان چودھری محمد عثمان والد محترم چودھری محمد اقبال مرحوم پراٹ کی سالانہ برسی ہے. تا آج انشاءاللہ برسی پر آساں آئے ہیں تا اتنی ویڈیو بھی بناساں. تو اس نے علاوہ اتنا لنگر وغیرہ بھی تقسیم ہو سی. تو اس نے خوبصورت جی ویڈیو تساں بھیڑاں بھرا کے دساں. تو ویڈیو شروع کرنے تو پہلے تو سارے بھیڑاں بھرا کے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کاشی ڈڈیال کی سبسکرائب کری کہ نو تاکہ نہ جڑی ویڈیو آساں اپنے چینل پر اپلوڈ کراں اساں نوٹیفیکیشن تساں تھوڑی آسانی نہ پہنچ جائے. تو ہوں شروع کرنے آج یہ خوبصورت جی ویڈیو. اللہ تک جی عوام نے آستہ آستہ ہلگت اچھنی پیا. ٹھیک ہے, کافی ساریاں گڈیاں کھلتی ہیں نا, اس سائڈ لنگر وغیرہ بھی جڑا نا پکنا پیا. اساں ہن ادھر جلے ہیں تکنے لنگرہ نہیں کہ کچھ صورت حال ہے کتنا کہ لنگر تیار ہے. ایک سائڈ تکو تو جڑا نا لنگر وغیرہ جڑا نا پکنا پیا. ٹھیک ہے, ہر بندے نے اپنی اپنی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. تو اس سائڈ تک جڑا نا دیکھو کافی ساریاں پئیاں. اس کا مطلب ہے کہ عوام نے کافی ہلگت دے سی. السلام علیکم بھیا, کیا حال ہے جی؟ سے ٹھیک ہے. آج کیا پکایا نے جی؟ قورمہ پکایا. دسو نا کیڑا قورمہ پکایا نے؟ ماشاءاللہ چکن قورمہ, مٹن والا گوشت ہے, نکا گوشت ہے, موٹا نکا گوشت ہے. صحیح. اس نے علاوہ اور کیڑی چیز بنائی نے؟ چلو اچھے ہیں دوسرا سائڈ. یہ ہوں کس ہمارے یہاں تڑکا لانے پہ ہو, بریانی بنا سو نال. ٹھیک ہے صحیح. اللہ اس نے علاوہ میٹھے چاول بھی ہیں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. تکو نا کتنے خوبصورت چاول بنائے بھائی. یہ بنائے کچھ نا تساں بنائے نا؟ ماشاءاللہ کیا بات ہے. ادھر چاچا بھی لگے ہوئے. چاچے جڑا نا چاچا یہ دسو کہ گرمیاں چ دیگاں شیگاں بنانے زیادہ مزہ اچھنا یا سردیاں چ؟ گرمیاں چ کہ آپ ہی بندہ تپے آنا ہے. یہ گل اللہ اس لیے کم تیز ہونا یا سلو ہونا؟ اس لیے صحیح. اس علاوہ ادھر تک چاچا اور بھی ساڑے لگے. ہاں جی کیا حال ہے تسا نا؟ صحتاں طبیعتاں کیا بانیاں نے؟ صحیح. تو منڈے شنڈے بنانے پہ ہیں جی. ماشاءاللہ کیا بات ہے. آج کتنے من آٹے نا آرڈر ہے؟ 4 من آٹا. ادھر تک جی ماشاءاللہ کلو پر جڑا ہے نا
पकड़े पैर मंडे ऐ साढ़े लाला और भी बैठे ने। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम जी, ठीक हो? खैर है? सेहत भी ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। अला तुसा ने पकाने ड्यूटी लगी हुई है जी मैं पकाई भी किन्ना आ ते परतना भी आ सारे अला। काम करने हैं भाई। तो देगा शेगा बनाने हो को हां नहीं? देगा भी बनाने हैं। देगा भी बनाने हो। असा अपना जनाब माशाल्लाह टेंट सर्विस रट्टा रट्टा केड़ी जगह? डिस्पेंसरी जनाब, डिस्पेंसरी या सरकारी हॉस्पिटल आ सरकारी अस्पताल नाल। ओ भाई मेरे भाई है ना टेंट सर्विस सही। माशाल्लाह। ते अगर कोई बंदा तुसा को देगा शेगा बनवाना चाहे या तुसा को ऑर्डर दे रख जनाब राबता फिर किस तरह करा तुसा नाल? आपका नंबर आने जी, बाकायदा नंबर आ 0346 52 10 529। ठीक है जी। जी बंदे राबता करना वा इन्ना नंबर जेड़ा ने दसी ओड़िया ते इन्ना राबता जरूर करिया। ठीक है। तो खाली शादियां ऑर्डर लाने या खत्म पार्टी सारा? शादियां खत्म सारा कुछ सही है, हर किस्म ना रुकना। ज़बरदस्त। इधर भी सारे अंकल और बैठे हुए ये निगरानी करने पे कम है नहीं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम अंकल। और सुनाओ सेहत वेहत ठीक है ना? तुसा निगरानी करने पे हो या वैसे बैठे हो? बस हम फकीर मुकामी है तो अला अला अला। इस घर में सही। इधर घर में काम करते हैं आप? मेरा नाम पत्थर बनाता है, पत्थर का काम करता हूँ, लेकिन इस घर में रहता हूँ। सही है। हो गया 19 20 साल 25 साल हो गया इस घर में। हाँ। तो कैसा लोग है इधर डडियाल का? अच्छा लोग है, अच्छा लोग है। चंगा लोग है। हमारा चंगा टीम निकल गया प्लाट में। हाँ कितना अरसा हो गया आपको इधर? 26 साल 27 साल 26 साल। 27 साल हो गया। 97 में आ गया था, अभी तक सही। शुरू है। तो इस सालों के दरमियान आपसे कोई लड़ाई तो नहीं हुआ? कुछ भी नहीं, चंगी मंदी अभी तक कोई नहीं आया। हमारी तरफ से कोई शिकायत किया ना उन लोगों के, हमको कोई शिकायत है। ठीक है, ज़बरदस्त। मेहरबानी। अल्लाह खुश रखे। ठीक है जी, मेहरबानी, शुक्रिया। महफिल वगैरह हम शुरू है। ठीक है। इस साढ़े अंकल और भी बैठे हैं माशाल्लाह। महफिल वगैरह हूँ प्रॉपर तरीके नाल शुरू है। महफिल की जी बकाया वीडियो सी वो बना कान्नक कद खुलिक़्त कमा तशाअ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबी। जो खालिक़े अर्द व समावात है, दरूद आका नामदार फ़ख्र वजूदात फ़ख्र आदम व बनी आदम बासे तहलीक कायनात हज़रत महबूब मोहब्बतों भरा ये गुलदस्ता पेश करने के बाद इस बज़्म सईद के रूहे रवा अस्हाबुल जन्नति हुमुल لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر
حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گزر رہے تھے نا تو آپ کو زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے خوشبو آنا شروع ہو گئی. آپ فرماتے ہیں میں نے اس مٹی سے پوچھا اے مٹی تو عام سی مٹی ہے, لوگ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند کر گزر جاتے ہیں, لیکن تجھ سے گلاب کے پھولوں کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اس مٹی نے مجھے جواب دیا ایسا دی من گلے ناچیز بودم ولیکن روز چند پکل نشستم. تو سچ کہتا ہے میں عام سی مٹی ہوں, لیکن میں نے چند روز گلاب کے پھولوں کی صحبت اختیار کی ہے, ان کے ساتھ مل بیٹھی ہوں. پھول تو چلے گئے لیکن میرے اندر خوشبو کا اثر چھوڑ گئے. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. نسبت ایسا سرمایہ ہے دنیا میں بھی کام آئے گا, اور جب آخرت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا. عزیزان گرامی آج سورج کئی کلومیٹر دے فاصلے دے میں, اس دہاڑے سورج سوا میل دے فاصلے دے ہوئے گا. آج زمین تانبی دیئے, آج زمین مٹی دیئے, اس دہاڑے زمین تانبی دی ہوئے گی. نفسی نفسی کا عالم ہوئے گا. میں نہیں, اللہ کا قرآن پہ کرتا ہے نسبت اس دہاڑے میں کام آئے گی. اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. الاخلاء خلیل دی جمائے, خلیل دمن ہو گئے. تیرا دوست پکی سنگینوں عربی دے اندر خلیل کیا جانا ہے. فرمایا ساریاں دوستیاں قیامت والے دہاڑے ختم ہو جان گیا, ذاتی دوستیاں بھی ختم ہو جان گیا, کاروباری رشتے بھی ختم ہو جان گے. صرف ختم ہی نہیں ہون گے بلکہ رب دا قرآن پہ کہنا ہے بعضهم لبعض عدو. بعض دوستیاں دشمنی بھی تبدیل ہو جان گیا. ایک پلیٹ وچ کھان والے اس دہاڑے اظہار برات کرن گے, دشمن بن جاون گے. یا اللہ کوئی ایسی دوستی دسنا جڑی قیامت والے دن قائم تے دائم رہے. اللہ فرماتا ہے ہاں ایک دوستی ہے. یا اللہ جڑی دوستی ہے, اللہ فرماتا ہے الا المتقین. میاں صاحب کہتے نے سین جوڑے, اے لوگوں سنگت دے دیکھے تے آخر فتھا پیاں. وہ جنا باجے اسے پل نہیں سانچی ہوئی دے, آجو سکنا یاد نہ رہیاں. مہمان ہمارے سامنے تشریف فرما ہے. میں ایک ہی کلام کے دو اشعار. رسول اللہ وسلم علیہ یا نبی احمد ہے میرا مرنا بھی احمد ہے. اللہ اللہ کی جانے سے اللہ نہ ملے گا. ارے لوگوں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یا رسول اللہ سائے میں تمہارے ہیں,
کے بہت بڑے امام ہیں، امام شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے حضرت ابن عباس ابن الامہ آپ کا قول نقل کرتے ہوئے آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 3 مقامات ایسے ہیں قرآن کے اندر کہ جہاں پہ رب ذوالجلال نے 3 مقامات پہ 3 حکموں کو مزید 3 حکموں سے ملا کے بیان کیا ہے، یعنی ساتھ جوڑ کے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا حکم کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو رب ذوالجلال نے جوڑ کے بیان کیا۔ اور دوسرا مقام قرآن کا فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ اور نماز پر، یہ دونوں حکموں کو رب ذوالجلال نے جوڑ کے بیان کیا۔ اور تیسرا حکم فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَیک، کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اللہ رب العالمین نے اپنی شکر گزاری کو اور اپنے والدین کی شکر گزاری کو ساتھ جوڑ کے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں پہ رب ذوالجلال نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کا بھی قرآن مجید کے اندر رب تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال کا قرآن کہتا ہے کہ جب بھی تم اپنے لیے دعا مانگو تو اپنے والدین کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو، اور رب کی بارگاہ میں یوں عرض کرو ارحمہما، اے میرے مالک ہم دونوں پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے بچپن کے اندر میری پرورش کی۔ ایک تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ رب ذوالجلال نے اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا، اور دوسری بات قرآن سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے، یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ رب ذوالجلال کہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا یہ رب کے نبیوں کا طریقہ ہے، نبیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ قرآن فرماتا ہے کہ ان نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ زندگی موت تو اللہ کی ذات کرتی ہے، اولاد جو اچھی اولاد ہوتی ہے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، میں اس کی بات کر رہا تھا۔ یہ ماسٹر عبدالکریم چودھری یہ میرے اسٹوڈنٹ رہے، میں 6 مہینے ٹیچر رہا ہوں۔ میں کسی مضمون کے 3 چیپٹر پڑھاتا تھا تو یہ 5 یاد کرتے تھے، بہت لائق تھے، اور مجھے ابھی تک یہ نہیں بولے نہ میں نے بولا۔ چودھری یوں تو لیڈر آدمی ہے، فرنٹ بینچ آدمی ہے، دل آتا ہے تو سلام کرتا ہے، نہیں تو بولے جاتا ہے، بہت اچھا آدمی۔ ایک دفعہ میرا تعارف نہیں تھا تو چودھری صابر مرحوم سے میں نے کہا یار چودھری یوں کون ہے؟ وہ مجھے اس طرح ہویا ہوئے کہ تیرا اسٹوڈنٹ کریم تو شریف آدمی ہے، ایوب لیڈر آدمی ہے۔ تو جناب یہ ان کی اولاد ہے۔ باپ کی برسی کی دعائیہ تقریب تھی، پیران نظام مہمانان گرامی تشریف آئے تو عرفان کل ہی آیا ہے۔ نمدار جی سے تو کیا جاؤں کرسی دیو جی، نمبردار کا نیچے بیٹھے ہی نہیں تو کرسی دیو جی۔ تو جناب والا چودھری محمد اقبال اس علاقے کی ایک پہچان تھی، وہ تعلیم یافتہ تھے، بادشاہ تھے، صاحب بصیرت و بصارت تھے۔ یہ ان کے ایک ساتھی حاجی عبد المالک صاحب یہاں موجود ہیں۔ آج ہم جب یہ چودھری محمد شاہ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول دیکھتے ہیں، جب ہائی اسکول زیاری دیکھتے ہیں، جب یہ روڈ دیکھتے ہیں تو فطری طور پر چودھری محمد اقبال کا نام، چودھری صابر کا نام ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے۔
اور یہ لوگ میری دعاؤں میں رہتے ہیں. حضرات اس سے پہلے ایک علامہ صاحب نے نسبت کی بات کی. یہ جو خاندان غزنوی کی چاندہ اسٹیج پہ جلوہ آ رہا ہے، حضرت خواجہ پیر غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت پیر ثانی اللہ ثانی جن سے میں نے بیعت حاصل کی، وہ تجارت کی غرض سے آئے تھے. اور ولی کامل حضرت بابا جی خواجہ محمد قاسم مولوی نے کہا کہ غزنوی کے بچوں آپ کو کسی اور کام کے لیے چنا گیا ہے. یہ جو ناریہ شریف کا یہ گنا کوٹھی میر خان ایک جنگل ہوتا تھا، دن کو بھی لوگ ادھر نہیں جاتے تھے. وہاں آج آپ دیکھیں علم اور عرفان کی دولت بڑھ رہی ہے. اور ان دو بزرگوں نے دین اسلام کی تبلیغ و ارشاد کے لیے جو گرانتوں کی خدمات انجام دی، اس سفر کو آگے لے جاتے ہوئے شیخ العالم حضرت خواجہ پیر علاء الدین صدیقی نے انہیں منزل اوج پہ پہنچایا. انہوں نے صرف پیری فقیری نہیں کی. میرپور کے ایک ہوٹل میں جس میں موجود تھا کہ بڑا شیخ العالم نے فرمایا یہاں یونیورسٹی بنے گی، میڈیکل کالج بنے گا. کچھ لوگ تھے وہ تن تو ایک دوسرے کی طرف ہنس رہے تھے. آج جناب میڈیکل کالج بھی چل رہا ہے، یونیورسٹی بھی چل رہی ہے. اور یہ خوشی کی بات کہ ان کے سلسلہ کو حضرت پیر ڈاکٹر سلطان معارفین دامت برکات اللہ منزل اللہ بدری کی آنکھ سے چلا رکھے ہیں. اور اس سے بڑی بات چونکہ اس علاقے میں حضرت پیر حبیب الرحمن صاحب نے رشد و ہدایت کے چراغ روشن کیے. ان کے عدالت کے دوران ان کے وصال تک قبلہ آپ صاحب رکھے. آپ کی یہ شفقت ہم قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ صاحب ہماری رضا کو ساتھ لے کر چلیں گے. آپ نے پیر حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جنازہ میں جو کلمات ارشاد فرمائے تھے مجھے یاد ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنے صاحبزادے کو مناظر وہ اسطور جو تھے وہ طے کرا دیا. میری آپ سے گزارش ہے کہ چودھری محمد اقبال صاحب جب موجود تھے تو وہ اپنے گھر میں پیر حبیب الرحمن صاحب کو بلایا کرتے تھے ان کے دورے کے دوران. مجھے امید ہے ان کے بچوں سے، ان کے بھتیجوں سے کہ وہ اس اپنے روحانی تسلسل کو برقرار رکھیں گے. جب چودھری محمد اقبال صاحب کی وفات ہوئی تو مجھے صبح ہمارے نمبردار چودھری محمد شریف صاحب انہوں نے مجھے فون کیا، بہت دکھ ہوا. اور ان کے جنازے کے اہتمام میں میرے علاوہ حاجی عبد المالک صاحب جن لوگوں نے بات کی، ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا. تو ایک بات آخری جو میں کر رہا ہوں وہ میلاد کے حوالے سے. آپ دیکھیں کہ دو نام تھے، ان کو ملانے کے لیے انگریزی میں اینڈ استعمال کرنا ہوتا ہے، مثلا اکرم اینڈ اسلم. اردو میں واو لگتی ہے. لیکن جب بات آئی وجہ تخلیق کائنات کی تو اللہ کریم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں جناب واو نہیں ہے. وجہ تخلیق کائنات تاجدار ختم نبوت جدا نہیں ہے. لوگوں ہماری کامیابی کا راز اسی میں ہے. ہم قرآن پاک کے صلاح رسول حدیث پاک کے احکامات پہ عمل کریں اور ان بزرگ ہستیوں کی تعلیمات پہ عمل کریں. اللہ کریم مرحومین کی مغفرت فرمائے. رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں پھولوں سے نکال لیتا ہوں
بس وقت اپنا پکار لیتا ہوں جب مشکلیں گھیرتی ہے مجھے میں نبی کو پکار لیتا ہوں دنیا نہ پوچھتا کافر دوستیاں کلیاں دا اے بڑا فخر اعظم اس گل دا اے کتا میں مدینے دیا گلیاں دنیا دے پھلا دی للور مینوں طلبگار گلیاں دا بڑا فخر اعظم اس گل آئے مدح آیا میں اللہ نے اولیاء نہ پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ افضل ذکر لا کہ محمد سے وفات نے ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں حضرات عزیزدار میں کوئی خطاب کے لیے حاضر نہیں ہوا اور میرا حضرت صاحب کی موجودگی میں نعت شاعری کرنا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے ایک تو میں زیادہ دیر حاضر بھی نہیں ہونا چاہتا سب سے پہلے میں تمام ذی وقار جو میرے نہایت واجب احترام بزرگ بھائی دور دراز سے تشریف لائے ہیں اس کے علاوہ میں چودھری محمد افضل شاہ صاحب جو آزاد کشمیر حکومت کے سابق وزیر بھی ہیں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور جو حضرات باعث سے تشریف لائے ہیں میں بالخصوص لالا مالک صاحب ہیں امیر عالم صاحب ہیں ان کا اور بالخصوص جناب ہمایوں رضا صاحب اور پیر طریقت رابع شریعت جناب ڈاکٹر سلطان العارفین صاحب سجادہ نشین دربار نینی شریف کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو شفقت فرمائی ہے میں اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں میں سمجھتا ہوں وہ کم ہے کیونکہ آپ اپنی گناہ مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں آپ تشریف لائے میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں حضرات گرامی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کی یہ محفل جو ہے یہ میلاد پاک کے سلسلے میں اور سالانہ ختم شریف میرے والد محترم چودھری محمد زمان صاحب جو
ہم سے بچھڑے ہوئے آج 4 سال ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ میرے محترم چاچا صاحب جنہیں ہم سے بچھڑے ہوئے آج 2 سال ہو گئے ہیں، ان کی یاد میں ان کے سال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ حضرات گرامی، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ چاچا صاحب چودھری محمد اقبال انہوں نے اپنی ساری زندگی عوامی خدمت میں گزاری ہے۔ نہ صرف عوامی خدمت بلکہ فلاحی کاموں میں بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ یہ جو سڑک ہم سموت آف بہاری دیکھ رہے ہیں، یہ تقریباً 50 سال پہلے تعمیر ہوئی تھی، اور وہ اس میں اور عجیب شیر صاحب یہ مین کردار تھے اس میں، اور یہ سڑک چلتی ہوئی تقریباً 4 مرتبہ یہ بند ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنا حوصلہ جو ہے وہ ہارا نہیں، انہوں نے اپنی جدوجہد اسی طرح جاری رکھی کہ آپ بحمد اللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ سڑک جو ہے یہ کتنی سخت سڑکوں سے یہ بہتر جہاں پر سڑک موجود ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسکولوں کے حوالے سے مجھے آج بھی یاد ہے، یہ پیاری جو گرلز اسکول بسار ہے، انہوں نے آپ نے چند رفقا کے ساتھ مل کر اس وقت اسکول کی بنیاد رکھی تھی جب یہاں بچیوں کی تعلیم کو غیر ضروری سمجھا جاتا تھا، لوگ ان کا کوئی بلکہ لوگ اس وقت مذاق اڑاتے تھے، یہ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے بنیاد رکھی تھی، بحمد اللہ تعالیٰ آج یہ انٹر کالج ہے۔ اس کے علاوہ جو اس وقت بہاری اسکول ہے، اس کی جب نئی بلڈنگ کا بنیاد رکھی گئی تو انہوں نے تنہا، حالانکہ اس وقت وہ دل کے حادثے میں مبتلا تھے، اس کے باوجود انہوں نے اس اسکول کے لیے اپنی جدوجہد کی اور اس کی تعمیر میں بھرپور طریقے سے حصہ لیا، اور اس کیس کو بجائے اس کے کہ عوام وہاں ان کی مدد کرتے تو یہ کیس احتساب عدالت تک پہنچا دیا گیا تھا کہ یہ کام ناقص ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی ہمت نہیں ہاری اور اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور بحمد اللہ تعالیٰ آج 4 سے لے کر میٹرک تک وہاں پر کلاسز کا پچھلے 5 سال سے کام ہو رہا ہے، وہ اسکول جاری ہے۔ میں آج برسی کے موقع پر اس عزم کا ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو فلاحی کام، جو عوامی خدمت کا بیڑا اٹھایا تھا، انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح سے جاری رکھیں۔ ایک اور شخصیت جو ہم سے 1 سال قبل جدا ہو گئی، وہ چودھری صابر حسین صاحب ہیں، جنہوں نے سڑک کی اپ ڈیٹ کے لیے، اسکولوں کی اپ ڈیٹ کے لیے بہت کام کیا ہے۔ نہ صرف اسکولوں کے لیے بلکہ آپ ایک بہت باخلاق اور علاقے کی خدمت اور عوام کی خدمت اور غریب غربا کی انہوں نے خدمت کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ، ہماری یہ دلی دعا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ میں حضرت صاحب سے، چونکہ حضرت صاحب کے مرید ہیں حاجی محمد یعقوب صاحب بھائی نقل سے، انہوں نے خصوصی سلام بھی بھیجا تھا اور انہوں نے دعا کی ریکویسٹ کی تھی کہ میرے لیے دعا کرنا، کیونکہ وہ بیمار ہیں۔ محمد ریاض صاحب، حاجی محمد ریاض صاحب بھی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ میرا ایک بھانجا پچھلے 4 سال سے وہ کومے کی حالت میں ہے، اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے صحت و تندرستی دے۔ میں حاجی امیر عالم صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے جو انتظامات ہیں ان میں ہمارا بہت ساتھ دیا ہے۔ دوسرا، میں علماء کرام اور مناعت شریع بیان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ان سے دلی معذرت بھی کرتا ہوں کیونکہ ہم سب کو ٹائم نہیں دے سکتے ہیں، ٹائم بہت کم ہے، تو کیونکہ ہم سب جو ہے وہ حضرت صاحب کا خطاب سننے کے لیے بیدار ہیں، تو اس لیے میں زیادہ دیر حاضر نہیں ہونا چاہتا۔ ایک بار پھر میں صاحبزادہ ہمایوں رضا صاحب اور پیر طریقت رابط شریعت جناب ڈاکٹر محمد سلطان عارفی صاحب کا زیادہ نشین دربار عالیہ جامعہ شریف کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے جس شفقت اور محبت کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، آپ کی صحت میں برکت عطا فرمائے۔ وعلى سيد الأنبياء والمرسلين
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علی محمد مصطفیٰ کہیے احمد مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے احمد مجتبیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہے اس کے بعد اور کیا کہیے غبار راہ طیبہ سرمائے چشمے بصیرت ہے یہ وہ خاک ہے جس کو خاک شفا کی زینت البزم حضرات علماء کرام میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں اور دوستوں محفل چونکہ اصال و ثواب کی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے اور ہمارے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار احسانات ہیں ہم زندہ ہیں کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا ثواب ملتا ہے جب ہمارے بزرگ ہمارے والدین ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ہم کوئی عمل کر کے ان کو اصال کرتے ہیں تو اس کا ثواب جو ہے وہ پہنچا دیا جاتا ہے تو اصال و ثواب کے بے شمار طریقے ہیں جس طرح راستہ بنا دیا کوئی پانی کی سبیل لگا دی تو اس پر اصال و ثواب ملتا رہے گا اس پر اصال و ثواب ملتا رہے گا اور ایک ہے کہ مستقل اپنے والدین کے لیے انسان صدقہ جاریہ بن جائے اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے محترم بھائیوں بزرگوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے آپ کے وسیلہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں نماز جیسا عظیم تحفہ عطا فرمایا نماز کے اندر بے شمار خزانے جتنے بھی خزانے اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے تھے وہ نماز کے اندر رکھ کر اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما دیے نماز کے اندر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تورات کے بدلے میں فاتحہ عطا کی گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سورہ فاتحہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کیا ارشاد فرماتے ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام انا مدینۃ العلم وعلی بابھا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں 70 اونٹوں کے اوپر لاد دی جائے میں علی کہوں گا کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر نہیں کر سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر جبرائیل امین تشریف فرما ہے اچانک ایک آواز ایک دھماکہ ہوا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ آواز کیسی ہے فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خاص دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے نہیں کھلا اللہ نے آپ کی برکت سے 2 تحفے اور 2 نور آپ کی امت کو عطا کیے ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے لے کر آخر تک اور دوسرا سورہ فاتحہ علامہ راضی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے درجے کے امام اور بزرگ مانے جاتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں 10,000 مسائل سورہ فاتحہ سے اخذ کر کے اس امت کو دے سکتا ہوں لوگ ہنسے مسکرائے 6-7 آیات کی صورت اور 10,000 مسائل علامہ راضی نے تفسیر کبیر لکھی اور پہلے جلد کے اندر سورہ فاتحہ کی تفسیر کی اور 10,000 مسائل اخذ کر کے اس امت کو عطا کی میرے محترم بھائی بزرگوں وقت نہیں ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں پھر نماز کے اندر تحفہ معراج التحیات ہمیں عطا کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عرش کے اوپر بلایا اور فرمایا کہ محبوب میرے لیے تحفہ کون سا لے کے آئے ہو اللہ آپ تو پاک ہیں آپ کو تو تحفوں کی ضرورت نہیں ہے فرمایا جب اتنے دور کسی کا محبوب جاتا ہے کوئی نہ کوئی تحفہ تو لے کے جاتا ہے تو
تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے مولا میری ساری جسمانی عبادتیں، ساری مالی عبادتیں اور ساری قولی عبادتیں للہ، فقط تیرے لیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب میں کسی کا ادار نہیں رکھتا، جب تین آپ لے کے آئے ہیں، تین میری طرف سے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے محبوب میرے سلام ہوں گے، میری رحمتیں ہوں گی، میری برکتیں ہوں گی تو محبوب آپ کے اوپر۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، مقام خوشی کا تھا، رحمتیں بھی مل گئی، برکتیں بھی مل گئی، سلام بھی مل گئے۔ چاہیے تھا کہ حضور خوش ہو جاتے، لیکن حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا اللہ یہ سب کچھ میرے لیے، میں تو اپنی امت سوئی ہوئی چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب جیسا آپ کہتے ہیں، لیکن میرے محترم بھائی بزرگوں، یہاں رک کر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں کوئی عہدہ مل جائے، ڈگری مل جائے، کوئی مقام مل جائے، یا مال و اسباب مل جائے، سگے بھائی بھائیوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلندیوں کی انتہا پر پہنچ کر اپنی امت کو نہ بھولیں۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اللہ نے فرمایا محمود جیسا آپ کہتے ہیں، فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے مولا تیری برکتیں رحمتیں سلام سر آنکھوں پر، لیکن میرے صالحین جو امتی ہوں گے ان پر بھی رحمتیں برکتیں اور سلام ہونا چاہیے۔ نیچے جبرائیل امین کھڑے تھے، آپ فرمانے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ میرے محترم بھائی بزرگوں، نماز کے اندر سورہ فاتحہ بھی مل گئی، نماز کے اندر تحفہ معراج التحیات بھی مل گیا۔ اب جو آیت مبارکہ اس کا صرف ترجمہ ہی کروں گا، علامہ صاحب تشریف فرما ہیں تو اس کا صرف ترجمہ ہی کروں گا۔ نماز کے اندر جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، نماز کے اندر التحیات پڑھتے ہیں، پھر درود پڑھنے کے بعد کوئی دعا رد نہیں ہوتی، درود پڑھنے کے بعد ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، میرے مولا میرے والدین کی بھی بخشش فرما، میری بخشش بھی فرما، اور میرے جتنے بھی مومنین بندے ہیں ان کی بھی بخشش فرما۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، نماز کے اندر ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن کر 5 وقت اپنے والدین کو دعاؤں کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، ہم خود بھی نماز کا اہتمام کریں گے اور اپنے اولاد کو بھی نماز کی طرف لگا کر گے تو دنیا اور آخرت کے اندر کامیابیاں ہمارا مقدر بن جائیں گی۔ جزاک اللہ۔ میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ، مجھ کو معلوم نہیں نبوت کا مقام۔ سامعین عزیز وقار، خوبصورت محفل میں حاضری ہمارے لیے باعث عزت باعث شرف ہوتی ہے۔ ہم نبی کی شان بیان کرتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کسی انسان میں اتنی قوت طاقت نہیں کہ نبی دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر سکے۔ کسی نے بڑا خوب کہا ہے کہ لا یمکن الثناء کما قال حقہ بعد الخدا بزرگ، تو ہی قصہ مختصر۔ رب کائنات کے بعد دنیا میں اگر کوئی بزرگ برتر ہستی ہے، عالمین میں اگر رب کے بعد کسی کا مقام مرتبہ بلند ہے تو وہ میرے نبی نے جس کے سر پہ ورفعنا لک ذکرک کا تاج سجایا، انا اعطینا الکوثر کا تاج سجایا، وہی رب خود بیان کر رہا ہے کہ اے نبی اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب بنا کائنات میں ظاہر نہ کرتا۔ اسی نبی کی ساری عظمتیں، ساری عزتیں، ساری شوکتیں رب نے اپنے بعد بلند مقام مرتبہ عطا کیا تو اس نبی کو کیا ہے۔ اور یہ خوبصورت محفل ایصال ثواب کے سلسلے میں محترم مرحوم مغفور چودھری محمد زمان صاحب، مرحوم مغفور چودھری محمد اقبال صاحب، ان کی طرف سے ان کی اولاد نے خوبصورت اہتمام کیا۔ سامعین عزیز وقار، یہ خوبصورت شخصیات بڑی خوبصورت زندگی گزار کے گئے ہیں۔ سامعین عزیز وقار، یہ جتنی خوبصورت زندگی گزارتے ہیں نا، میرے رب کا قرآن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا۔ مختصر کر کے بس اسی بات پہ اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا کہ موت کا ذائقہ ہر ذی روح نے چکھنا ہے۔ جس کے جسم میں جان ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ضرور ہے، لیکن رب نے نہ کھانے کا کہا، نہ پینے کا کہا،
ذائقہ چکھنے کی بات کی گئی تو سامعین ذی وقار جس طرح محترم چودھری اقبال صاحب، چودھری زمان صاحب، صابر صاحب نے اپنی زندگی خوبصورت انداز میں گزاری تو یقین جانیے کہ یہ ذائقہ موت کا مزہ اسی وقت دیتا ہے کہ جب زندگی کی ہنڈیا میں مصطفیٰ کی محبت کو پکایا گیا ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کو اپنا جذبہ، اپنا طریقہ کار بنایا گیا ہو۔ سامعین ذی وقار کوئی کہے نہ کہے، دیکھنے والا یہی کہتا ہے کہ یہ شخص دنیا سے تو چلا گیا لیکن اپنی پوری زندگی لوگوں کی خدمت میں گزار کے آیا۔ تو اس وقت جب موت کا ذائقہ چکھایا جاتا ہے نا، تو سامعین ذی وقار جس ہنڈیا میں پوری عمر سرکار کی محبت پکائی گئی ہو، حسن اخلاق، حسن زن پکایا گیا ہو، پھر رب اس موت کو کتنا میٹھا کر دیتا ہوگا۔ اور یقین جانیے کہ قبر میں رب مصطفیٰ کا دیدار بھی عطا کرواتا ہے، مصطفیٰ کی پہچان بھی عطا کرتا ہے، اور رب اس شخص پر اپنی رحمتوں کا نزول بھی کرتا ہے۔ اس گھر کا تعلق خانوادہ نیریہ شریف سے آج کا نہیں، کئی دہائیوں سے ہے، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ جتنی محبت چودھری محمد اقبال صاحب نے خانوادہ نیریہ شریف کو دی ہے، وہ سامعین ذی وقار اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ آج ان کی اولاد کے دل میں میرے رب نے نبی کی محبت بھی بھری، اپنے پیر خانے کی محبت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار عالیہ نیریہ شریف۔ سامعین ذی وقار، قبلہ خلیفہ صاحب نے بڑا خوبصورت نعرہ لگایا ہے لیکن آپ کا جواب صحیح نہیں آیا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ یہ 4 نعرے شروع سے ہماری محافل کی زینت رہے ہیں۔ پیر صاحب کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں، لیکن جب بات انسان کی بنیاد، اس کی پہچان اور اس کے عقیدے پہ آ جائے تو اس وقت خاموش رہنا نہیں چاہیے، اپنی بات سینہ ٹھوک کے بیان کرنا چاہیے۔ بات یاد رکھیے کہ نعرہ تکبیر ہماری بنیاد ہے، یہ ہماری بنیاد ہے، نعرہ رسالت ہماری پہچان ہے، نعرہ تحقیق ہماری شان ہے، اور نعرہ حیدری ہماری جان ہے۔ سامعین ذی وقار، نہ ہم صحابہ سے وہ پھیر سکتے ہیں، نہ اہل بیت کا دامن چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ صحابہ آسمان کے ستارے ہیں، یہ میں نہیں، ہمارا نبی ہمیں بتا کے گیا ہے، اور مصطفیٰ کی آل سفینہ نوح کی مانند ہے، اور نہ ہم پہچان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ نعرہ رسالت ہماری پہچان ہے، ہمارا بتایا جاتا ہے یہ نبی کے چاہنے والے ہیں، یہ نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اور نہ ہی ہم اپنی بنیاد کو چھوڑ سکتے ہیں۔ نعرہ میں لگاؤں گا، جواب آپ نے دینا ہے، دیکھا جائے کہ آپ کی بنیادیں کتنی مضبوط ہیں، آپ کی پہچان کتنی کامل ہے، اور آپ اپنی جان کا پہرا کتنا دیتے ہیں اور اپنی شان پہ کتنا ناز کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میں مایوس نہیں اپنی کشتگی راہ سے، ذرا نم تو ہوگی موٹی بڑی زرخیز ہے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ سب کی بھی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اللہ آپ کا بھی حامی ناصر ہو، ہمارا بھی حامی ناصر ہو۔ اپنے بڑے پسندیدہ شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جانا ہر ایک نے ہے، جانا ہر ایک نے ہے، موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھا ہے۔ بڑے خوبصورت انداز میں کسی نے بیان کیا ہے تجھ کو یہی دن رہوں سب سے اونچا، رہوں سب سے بالا، ہو زینت ویرانی ہو وحشت میں لالا، حسن ظاہر میں ہے تجھ کو دھوکے میں ڈالا، جیا کرتا ہے کیا یوہی مرنے والا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا کہ ہم ایک ولی کامل کا دیدار بھی کر رہے ہیں، اولیاء عظام کی شان کو بھی بیان کر رہے ہیں، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، صد حضرت علامہ ڈاکٹر پیر محمد سلطان عارفین صاحب آستانِ عالیہ سجادہ نشین نیریہ شریف، میں ان سے ملتمس ہوں
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान बैठे हैं, तो आपने सहाबा से पूछा, मेरे सहाबा ये बताओ कि जब बंदा मर जाता है, ये जो दाएं और बाएं फरिश्ते होते हैं, ये कहाँ जाते हैं? बताता ये जो दो फरिश्ते हैं दाएं कंधे पर और बाएं कंधे पर, ये दो फरिश्ते मरने के बाद बंदा दफन हो जाए तो ये कहाँ जाता है? तो साहबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हमें तो ये भी पता नहीं था कि अल्लाह कहाँ है। जन्नत की बात आपने की, हमें तो नहीं पता था जन्नत कहाँ है, दोज़ख कहाँ है, हमें तो किसी चीज़ का इल्म नहीं, हमें तो इसका भी इल्म नहीं कि ये जो दो फरिश्ते हैं दाएं बाएं बैठने वाले, ये हैं भी कि नहीं, ये तो आपने बताया था। तो ये भी आप ही बताएंगे कि मरने के बाद ये दो फरिश्ते इंसान के कंधों पर जो है, मरने के बाद ये कहाँ जाते हैं? वैसे आपको भी तो फिक्र है ना नवाज़ साहब, फिक्र तो है कि हमारे साथी में दोनों साथी तो है, एक टीवी लिखने वाला और एक बदी लिखने वाला, दोनों से ताल्लुक तो है। गुनाह तो सिर्फ नबी से नहीं होता, बाकी हर एक से गुनाह। नेक लोग महफूज हैं और नबी मासूम हैं, ये हमारा अकीदा है, याद है। मासूम सिर्फ अंबिया की ज़ात है, बाकी जो नेक लोग हैं, सहाबा हैं, अहले बैत हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, वली हैं, मुत्तकी और परहेज़गार हैं, वो महफूज हैं। लेकिन हर आम से गुनाह सरज़द होते हैं, तो ये जब गुनाह सरज़द होते हैं तो इससे भी दोस्ती यारी और इससे भी दोस्ती यारी है। तो हुजूर ने पूछे, कहाँ जाते हैं ये दो फरिश्ते? तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये तो आप ही सही बता सकते हैं कि ये फरिश्ते कहाँ जाते हैं। तो आपने इरशाद फरमाया कि मेरी नज़र बैक वक्त अर्श व फर्श पर रहती है, मेरी नज़र हर वक्त अर्श व फर्श पर रहती है, न मैं अर्श से गाफिल, न मैं फर्श से गाफिल, न मैं माजी से गाफिल, न हाल से, न मुस्तकबिल से, ये सारी कायनात मेरे सामने रहती है। तो मैंने ये देखा है कि ये दो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं कि ऐ बारी ताला, तूने अपने नेक बंदे के साथ हमारी ड्यूटी लगाई थी, वो ड्यूटी 70 साल 80 साल 50 साल मुकम्मल करके अब हम तेरी बारगाह में आए हैं, बारी ताला क्या हो गया? मैं अब ये मेरी बात नहीं है, न किसी पीर फकीर और न किसी PhD स्कॉलर की बात है, बल्कि अल्लाह के रसूल की बात है, जो हर फरिश्ते को अपनी आंखों से देखते हैं। तो वो दो फरिश्ते अल्लाह के पास हाजिर होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अर्ज करते, बारी ताला ड्यूटी मुकम्मल हो गई है, अब क्या हुक्म है, तो क्या चाहते हैं आप? तो अर्ज करते, बारी ताला थक गया, अब यहाँ अर्श के करीब तेरी बारगाह में रहना चाहते हैं, जब तक क़यामत होती है हम यहाँ रहना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाए, यहाँ तो एक बालिश की जगह नहीं है, न 4 उंगलियों की जगह है, यहाँ तुम्हारे रहने की जगह नहीं है, तो बारी ताला हम कहाँ जाएं? तो गोया देखो फरिश्तों को भी फिक्र होती है कि जहाँ ड्यूटी दे दी वो ड्यूटी मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद उन्हें कहाँ जाना है। तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा कि जाओ नीचे जाओ, छठा आसमान देखो, 7वां आसमान देखो, सारे आसमान फरिश्ते देख लेते हैं, लेकिन उन दो फरिश्तों को उनकी जगह नहीं मिलती। अब वो कहाँ जाए? ये बात में पेट से बयान की मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। कहाँ जाए? अल्लाह फरमाते हैं, जाओ फिजाओं की तरफ चले जाओ, हवाओं की तरफ चले जाओ, वहां जगह मिल जाए। बारी ताला कहीं जगह नहीं मिल रही, कहा जमीन की तरफ चले जाओ, जमीन की तरफ वो फरिश्ते जाते हैं, उन्हें वहां भी जगह नहीं मिलती। अल्लाह की बारगाह में फिर हाजिर होते हैं, अर्ज करते, बारी ताला जगह तो यहाँ जमीन पर भी नहीं है, अब हम कहाँ जाए? कहाँ किसी जगह तुम्हें जगह नहीं मिली। अर्ज करते, बारी कहीं भी हमें जगह नहीं मिल रही, अब हमारे लिए क्या होगा? रात की साले सवाब पर ये वो दलील है जो आपने आज तक नहीं सुनी और मैं आपके सामने अल्लाह ताला फरमाएगा, देखो
अगर तुम्हें जगह न अर्श पर न फर्श पर न जमीन पे ना सुफूफ समा में कहीं जगह नहीं मिल रही ना, तो तुम रहे कहाँ? तेरी ड्यूटी, तेरा हुक्म था, नेक बंदे के साथ रहे हैं तो उसके कंधों पर हम सवारी, उसके कंधों पर हम रहे हैं। तो फरमाया तुम ऐसे करो, उसका अगरचे कोई भी नहीं, तुम ऐसे करो कि सुभान अल्लाह, तो जो है ना कहा ऐसे करो, तुम मेरी तरफ से जाओ, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह, ये कलमे से याद रखना, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, ये 3 कलमे तुम जाओ लेकर जाओ, जिसके कंधे पर तुम रहे हो उसके कब्र के दाने पर जाकर बैठ जाओ। अब तो उसका अमल बंद हो गया, वो कब्र में जा चुका है, ना वो जमीन की तरफ, ना वो यसार की तरफ, ना वो सामने देख, वो बस पाबंद हो गया, ज़ेरे ज़मीन आ गया। अब उसका अमल बंद हो गया, उसका दफ्तर बंद हो गया, नेकी का दफ्तर बंद हो गया। लेकिन मेरी रहमत का तकाजा ये है कि तुम्हें कहीं और जगह ना मिली, तुम्हें जगह दे रहा हूँ कि उस कब्र वाले के कब्र के दाने पर जाकर बैठ जाओ। ये 3 कलिमात, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह, ये तुम पढ़ते रहो, कयामत तक उसके नामा आमाल में मैं इसका सवाब लेता रहूं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, दरबार अली नारी शरीफ। अच्छा, यहाँ मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, ये हमारे काउंसलर अयूब साहब और अब्दुल करीम साहब, इनके वालिद चौधरी मोहम्मद ज़मान साहब, इनके चचा हैं चौधरी इकबाल साहब, उनको ये इशारे सवाब कर रहे हैं, आप सबको बुलाया, हमें बुलाया, तो गोया रिश्तेदारों को इशारे सवाब करते रहते हैं और अल्लाह ताला वो सवाब पहुँचाता रहता है। जिसका कोई ना हो, क्या चीज़, जिसका कोई भी ना हो, ना कौम वाला, ना कबीला, ना दोस्त, ना बहन, ना भाई, कोई भी ना हो, उसका इशारे सवाब कैसे हो? नंबरदार साहब, जिसका कोई भी ना हो तो इशारे सवाब कैसे हो? तो उसका इशारे सवाब किसी हदीस से साबित है कि जिसका कोई भी ना हो उसका खुदा होता है, सुभान अल्लाह, उसका खुदा होता है। और अल्लाह ताला उन 2 फरिश्तों को ये 3 कलिमात लिख के समझा के भेजता है कि अगरचे उसका अमल बंद हो गया, लेकिन था मेरा यार, मेरा दोस्त और मेरी मोहब्बत और मेरी अताअत में रहने वाला था, अगरचे उसका कोई भी नहीं, लेकिन मेरे साथ उसका ताल्लुक था, उसका जो अमल था वो खत्म हो गया, बंद हो गया। लेकिन मैं इज़हार रहमत यूं करना चाहता हूँ कि तुम जाओ और ये 3 कलिमात पढ़ते रहना कयामत तक, जब तक कयामत आती नहीं तुम पढ़ते रहना। पहले तुम इसका अमल लिखा करते थे अपने दफ्तर में, अब उसका अमल बंद हो गया, अब तुम पढ़ते रहोगे, इसके नामे अमाल में मैं लिखता रहूं। बात समझ रही? इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स एतराज करे तो जिनकी सारे सवाब तो जायज नहीं, ये जो खुदा लिख रहा है उसके हिसाब में नेकियों का, कलिमात का सवाब लिख रहा है, तो ये एतराज तो खुदा तक जाएगा। और ये मुस्लिम शरीफ की रवायत है, वहाँ से पढ़कर देखे, उलमा जानते हैं, सूफिया जानते हैं कि ये उस बंदे पर खुदा की रहमत की, उसके मरने के बाद ये हालत होती है कि बड़ा वो कब्र में होता है और खुदा की रहमत आज से उसके ऊपर नाज़िल होती है। आपको मालूम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पाकिस्तान के करीब से गुजरे तो 2 कब्रों के सामने आप खड़े, आपने आंखें बंद फरमाई, तो आपने इरशाद फरमाया इन दोनों को अज़ाब कब्र दिया जा रहा है। एक पेशाब की कतरों से नहीं बचता था और दूसरा नमीमा चुगलखोरी किया करता था, और इसका अज़ाब अब भी इन पर नाज़िल किया जा रहा है। गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन के ऊपर हों तो अंदर ज़मीन के हालात से आगा, और जब ज़ेरे ज़मीन चले जाएं तो बाहर के हालात से भी आगा होते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टेंट को तोड़ा, सब टेंट 2 हिस्से किए,
ایک قبر پہ رکھا, دوسری قبر پہ رکھا, تو ارشاد فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں سبز رہیں گی یہ عذاب ان کا کم ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. ٹہنیاں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, اس کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو اللہ کی حمد بیان کرتی. ہر چیز خدا کی حمد بیان کرتی ہے. تو یہ ٹہنیاں جب تک سبز ہوتی ہیں یہ اللہ کی تعریف کرتی ہیں, حمد بیان کرتی ہیں. تو جتنا جتنا حمد اس ٹہنیوں سے سرزد ہوتا ہے تو اللہ صاحب قبر سے عذاب کو کم کرتے کرتے ایک موقع آتا ہے سارا عذاب اس کا. تو اگر ٹہنیوں کا, فرشتوں کا پڑا ہوا یہ مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے, تو جو اشرف المخلوقات ہیں کچھ دیر کے لیے بیٹھ کے کچھ کلمات ادا کریں تو وہ تو بدرجہ اولا مرنے والے کو اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. اس لیے حضرات گرامی یہ بڑا مشہور عمل ہے, اور یاد رکھیں مرنے والے سے جینے والے کا تعلق ختم نہیں ہوتا, وہ برقرار نہیں ٹوٹتا ہوتا. اس وقت بھی چودھری زمان صاحب مرحوم اور چودھری محمد اقبال صاحب کی روح اس وقت بھی آسمانوں سے ان کی روح ہم میں سے ہر ایک کو دے رہی کہ میرے لیے سارے ثواب کے لیے سارے اکٹھے ہم یہاں سے دعا کرتے ہیں, وہ وہاں سے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. حضرات گرامی اگر میرے دل میں ایک بات آئی ہے, یہاں بیٹھا تو آگے بیٹھے ہو تو مجھے حضرت علی کی ایک بات یاد آئی, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پھر تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن آپ کو پتہ نہیں پھر کب یہاں میرا آنا ہوگا. میں جب اینٹی ایمان بیٹھے تو وہ حضرت علی جو ہمیشہ جب بھی لب ہلاتے تھے حکمت کے موتی ان کے منہ سے نکلا کرتے تھے. ایک آدمی ان کے پاس آیا, عرض کرنے لگا علی میرے پاس 4 سوال ہیں, اگر چاروں سوالوں کے کافی شافی جواب مجھے مل گئے نا تو پھر میں کبھی کسی سے سوال نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ دروازہ شہر رسول ہیں اور آپ سے جو جواب ملے گا نا وہ لاجواب جواب. تو آپ نے ارشاد فرمایا کرو پہلا سوال کیا, آپ نے ارشاد یہ عربی میں کنورسیشن جاری, انہوں نے پہلا سوال کیا یہ بتاؤ اے علی کہ قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے. ڈگریز ہے نا, سپرلیٹو ڈگری بھی اور پہلی ڈگری یہ بھی بتائیں کہ قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے. قریب تر سے اوپر سپرلیٹو ڈگری, تو یہ بتائیں کہ قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے. اگر کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ کا اپنا ذہن ہوگا, اپنی اپروچ ہوگی, علمی آپ کا اپنا لیول ہوگا. تو جو چیز آپ جس کو قریب سمجھتے ہیں وہ بیان کریں گے اور جو اس سے زیادہ قریب ہوگا اس کو آپ بیان کریں گے. لیکن علی کس کو قریب کہتے ہیں اور علی کس کو قریب تر سمجھتے ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا قیامت قریب ہے. کیا فرمایا؟ قیامت the day of judgment یہ قریب ہے اور موت قریب ہے. تو اگر یہ دو چیزیں ہمارے پیش نظر رہیں کہ قیامت یہ قریب ہے اور موت قریب تر ہے, تو جو چیز قریب ہوتی ہے اور قریب تر ہوتی ہے پھر نہ وہ ذہن سے جدا ہوتی ہے, نہ آنکھ سے جدا ہوتی ہے, نہ زبان سے جدا ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ سورۃ یاسین 605 مرتبہ اور متفرق پارے 25 ہیں اور کلمہ شریف 1,20,000 مرتبہ, درود شریف 1,55,000 مرتبہ, درود تکی 150 مرتبہ, بسم اللہ شریف 1,05,000 مرتبہ, استغفر اللہ 2,000 مرتبہ, درود مدینہ 5,020 مرتبہ اور سورہ ملک 180 مرتبہ, سورہ مزمل 140 مرتبہ, سورہ واقعہ 50 مرتبہ, آیت الکرسی 50,000 مرتبہ, سورہ مجادلہ 50 مرتبہ, آیت 20 مرتبہ, درود پاک 135 مرتبہ, درود 100 مرتبہ, ختم غوثیہ 30 مرتبہ, ختم قادریہ 20 مرتبہ, سورۃ
آج کی یہ سالانہ برسی بغرض کی سال ثواب اہل خدمات کی حاضری علماء کرام سادات کرام اور مشائخ اور بزرگ حضرات اللہ ان تمام کی حاضری مرحومین کے حق میں اور جو کلام پاک پڑھا گیا جو ماں حضر ہے اللہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں نبی دو عالم کے صدقے میں قبول و منظور آمین۔ اللہ کریم اس کے ثواب کو کئی ہزار حقوق ہاں مرتبہ بڑھا کے حضور تاجدار عرب و عجم کو اللہ اس کا ثواب عطا فرمائے۔ میرے مولا ان کے صدقے میں یہ ثواب تمام انبیاء کرام مرسلین اہل بیت صحابہ کرام تابعین تبع تابعین علماء ربانیین ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین تمام ارواح مومنین مومنات کے بعد چودھری زمان صاحب چودھری اقبال صاحب چودھری صابر صاحب اور چوتھے جن کا نام لیا گیا اللہ چودھری مشتاق صاحب مرحوم اللہ ان تمام کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ الہ العالمین میں ان تمام امت مسلمہ جو دنیا سے رخصت ہو گئی حالت ایمان میں اللہ ان کا ثواب ان تمام کو عطا فرمائے۔ الہ العالمین ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ جو تیرے مقربین ہیں جو ابرار ہیں محسنین ہیں اللہ ان کا قرب انہیں نصیب فرما۔ جس وقت اہل ایمان علماء کرام یہاں تشریف لائے دعا کہ اس خوبصورت محفل میں اس خاندان کے ساتھ اظہار محبت کے لیے اللہ ان تمام کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ الہ العالمین یہ دنیا عارضی ہے یہ دنیا فانی ہے دنیا سے زیادہ آخرت کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الہ العالمین قبر میں اترنا بہت مشکل ہے اور نیک اعمال نہ ہو تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے اللہ یہ مشکل کام ہمارے لیے آسان فرمائے۔ الہ العالمین دنیا میں جی لگانے سے بہتر ہے کہ تو ہمارے دل کو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنی محبت کی فضائیں نصیب فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان تمام کو شفاء کاملہ نصیب فرما۔ الہ العالمین جو تندرست ہیں ان کی تندرستیاں دور فرما۔ الہ العالمین جو خرمست ہیں ان کی خرمستیاں دور فرما۔ ہمارے نوجوانوں کو سوز بلالی عطا فرما۔ ہمارے بزرگوں کو جو یہاں سفید ریش بزرگ آئے اللہ انہیں سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کا نور نصیب فرما۔ ہماری بہنیں مائیں عزیز بچیاں اللہ انہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لمبے لمبے سجدوں کا نور نصیب فرما۔ اس کے ایک ایک حرف میں تو نے کائنات اور اس کے خزانوں کو بھر دیا ہے اللہ اس قرآن کے ایک ایک حرف کا ثواب مرحومین کو عطا فرما۔ انہیں جنت کی بہاروں میں الہ العالمین ٹہلنا نصیب فرما اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ